یہودی جس نے رافضیوں کا بیج بویا تھا، اس ظالم کے ساتھیوں نے علی کی زندگی میں کہا تھا علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، علی اللہ ہے، اللہ علی میں حلول کر چکا ہے اور علی ہر چیز میں حلول کر چکا ہے۔ انڈیا پاکستان والوں نے سنی ہوگی علی دم دم کے اندر دھما دھم مسکل اندر، علی کا پہلا نمبر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر۔ حضرت علی اللہ کی وحدانیت میں اس ڈاکے کو برداشت نہ کر سکے، ان کو توبہ کروائی، انہوں نے توبہ نہ کی۔ علی نے اپنے ماننے والے، علی کی شان میں غلو کرنے والے، علی کو اللہ کے مقام پر بٹھانے والے علی رضی اللہ عنہ وارضا نے ان زندوں کو آگ کے اندر جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اولیاء اللہ کبھی اس شرکیہ عقیدوں کو اور شرکیہ اعمال کو برداشت نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ علی کہتا ہے ہم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان کو جو یا علی مدد کے نعرے لگایا کرتے تھے، پھر کہیں گے ان کو جو کہا کرتے تھے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، پھر کہا جائے گا ان کو جن کو جو کہا کرتے تھے مولا علی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس درمیان میں ہی کوئی کھچڑی پکڑی ہے۔ پھر مالک کا اعلان ہوگا ثم نقول للذین اشرکوا، اے شرک کرنے والو، اے قبر کی پوجا کرنے والو، اے مردوں کی ہڈیوں پر سجدہ ریز ہونے والو، مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی وہیں پہ ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائے۔ مالک اب دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور اس وقت جن کو آج سفارشی بنایا جاتا ہے، اجی آپ تو مانتے نہیں ہیں، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کے اندر یہ جتنے شبہات ہیں اس کو بیان کریں گے۔ اب یہ جتنے سفارشی بنا رہے ہیں وہ سارے اللہ کے پیارے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء کہیں گے کیا؟ وقال شرکاؤہم، ان کے شریک جن کو انہوں نے اللہ کے شریک بنایا، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، نہ تم نے ہماری عبادت کی اور نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کھلی ہوئی کتاب، کاش کوئی قبر کا ڈر رکھ کے اس کو پڑھ کر تو دیکھے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے مولویوں کے جھنجھٹوں سے نکل کے اس مالک کے کلام پہ غور کر کے تو دیکھے۔ ایک ایک مسئلہ سورج کی چمکتی ہوئی شعاؤں کی طرح روشن ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، ہم نے تمہیں نہیں کہا مرنے کے بعد عرس لگانا، مرنے کے بعد میلے لگانا، قبر پکی بنانا، ہر جمعرات کو کھانے پکانا، ختم کے لیے حلوہ تیار کرنا، ہم نے نہیں کہا۔ اور پھر ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری عبادت کا علم بھی نہیں ہے۔ آج تو کہا جاتا ہے نا جی یہ مانتے نہیں ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں، نہیں مانتے۔ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، چیڑی آئی ہے چیڑا آیا ہے، مرید آیا ہے مرید نہیں آئی ہے، اکیلے آئے ہیں جماعت لے کر آئے ہیں،
بلکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا کے اندر لکھتے ہیں جب تم قبرستان میں جاؤ تو پینتیوں سے ہو کر جاؤ، سرہانے سے ہو کر نہ جاؤ۔ صاحب کیوں؟ کہاں سرہانے سے جاؤ گے تو مردے کو تکلیف ہوگی، اسے مڑ کر دیکھنا پڑے گا، اور پینتیوں سے جاؤ گے تو ڈائریکٹ کیمرے فٹ ہوئے ہیں، قبر میں پتہ لگ جائے گا فلاں آ رہا ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کی ایک جماعت گئی ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اب یہ صاحب قبر جو قافلہ آیا تھا اونٹ پر سوار ہو کر اس اونٹ والے کے خام میں آیا کہ یار تم آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ، دل راضی نہیں ہوتا، سودا کر لیتے ہیں، میرا اصیل اونٹ بڑا قیمتی گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لو، یہ اپنا اونٹ مجھے دے دو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا۔ لفظ ہیں واللہ العظیم اس کتاب کے کہ صاحب قبر اٹھا اور اس نے اونٹ ذبح کیا۔ جب محمد کی چارپائی کے اوپر حسنین نانا نانا کہہ رہے تھے محمد نہ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب فاطمہ پوچھ رہی تھی جابر وہ دل تمہارا کہاں سے آیا، تم نے میرے بابا اپنے آقا کے جسم پر مٹی کس دل سے ڈال دی، میرے آقا نہ اٹھے۔ جب عمر کہہ رہے تھے جس نے کہا محمد مر گئے میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا، محمد نہ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال نے اذان دینے سے انکار کیا، نبی نہ اٹھے۔ فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، نبی نہ اٹھے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے بزرگ اپنی قبر پہ آنے والوں کو بھوکا بھیجنے کے ڈر سے قبر سے اٹھے، اونٹ ذبح کیا اور واپس قبر میں چلے گئے۔ آگے میرے خیال جوازات نے تفتیش لگائی ہوئی تھی کہ بیگم کو سلام کر کے کیوں نہیں آ گئے۔ قرآن ان عقائد کی کس طرح اس کے بطلان کا اعلان کرتا ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم نے ہماری قبروں پہ سجدے کیے، تم نے ان مردوں سے سوال کیا، تم نے ہماری قبروں کو 65 من عرق غلام سے غسل دیا، تم نے ہمیں داتا کہا، تم نے ہمیں مشکل کشا کہا، تم نے عرس لگائے، تم نے بکروں کی نیاز دی، تم نے دیگوں کی نیاز دی۔ اللہ کی قسم ہم ان سارے کاموں سے غافل تھے، ہمیں شعور ہمیں علم نہیں تھا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ عز و جل کرنے والا ہے، وہ مالک جس کے لیے آج سفارشی بنائے جاتے ہیں۔ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان۔ ارے بابا یہ وہابی تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں پیر پکڑنا بڑا ضروری ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ یہ پیر پکڑیں گے تو یہ پیر قیامت کے دن ہمیں پار بھی لگوا دیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ قرآن حکیم اللہ عز و جل کی اس کلام پہ غور کیجئے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، وہ کون ہے، قرآن کا انداز، من ذا الذی، وہ کون ہے، یشفع عندہ، جو اس کے دربار میں سفارش کر سکے، جو اس کے دربار میں دم مار سکے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کی گھڑی، حشر کا میدان اپنے سامنے رکھیے اور اللہ عز و جل کے اس کلام پہ غور کرتے جائیے اور اپنے بنائے ہوئے عقیدوں کو قرآن پہ پیش کرتے جائیے۔ قرآن کے مطابق ہو تو اس پہ قائم اور دائم ہو جاؤ، اور اگر ہمارے عقیدے قرآن سے ٹکرا جائیں تو جو عقیدے قرآن کے خلاف ہیں ان عقیدوں کی بنیاد پہ نجات نہیں ہو سکتی۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پہ کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ چھڑانا تو بڑی دور ہے، چھڑانا تو بڑی دور ہے۔
پیروں کے جھنڈے تو بڑی دور ہے.